بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو احکام روزہ، اور اس ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا عنوان ہے مبطلات صوم، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ پانچویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے غلیظ غبار یا دھوئیں کا جان بوجھ کے حلق تک لے جانا۔ اب یہ غلیظ غبار یعنی گاڑھا غبار کسی ایسی چیز کا ہو جسے کھایا پیا جاتا ہو، مثال کے طور پہ کہیں پر آٹا اڑ رہا ہو، اتنا زیادہ آٹا اڑ رہا ہے، فرض کریں کوئی چکی ٹوٹ گئی یا کہیں پر آٹا بکھرا ہوا تھا، ہوا چلی اور جان بوجھ کے اسے ہم اندر لے جائیں تو گو کہ یہ کھانا پینا نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ غبار کی صورت میں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں اگر مٹی کا غبار ہے جان بوجھ کے اندر لے جائیں، یا کسی اور چیز کا غبار ہے جان بوجھ کے اندر لے جائیں، اور اسی سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے دھوئیں کو اور جان بوجھ کے ہم اندر لے جائیں، اور اسی وجہ سے مشہور ہے شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی کہ حقہ اور سگار یا سگریٹ یا بیڑی ان کے غبار کو یا ان کے دھوئیں کو اندر نہ لے جایا جائے۔ غبار سے کیا مراد؟ ان کا چورا بنا کے اندر لے جانا چاہیں، یا کہیں پر نسوار کو اس طرح سے اچھالیں اور اس کے بعد اس طرح لے جانا چاہیں اس کے غبار کو، تو چاہے اس صورت میں ہو اور چاہے ان چیزوں کو جلا کر دھوئے کی صورت میں اس کا دھواں اندر لے جانا چاہیں، تو شیعہ سنی دونوں میں اس چیز سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوال ذہن میں آ سکتے ہیں، کسی چکی کے پاس جائیں یا مسالے والے کے پاس سے آپ گزریں تو کچھ ذائقہ سا محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب مسالے کی مارکیٹ سے یا جہاں پر مسالہ پس رہا ہو تو کچھ کھانسی سی آتی ہے کہ اس سے روزہ باطل ہوگا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ اتنا زیادہ غبار ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ غلیظ اور گاڑھا غبار تھا، اس کو اندر لے گئے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دواؤں کی فیکٹری میں جائیں تو وہاں پر ایک خاص بو محسوس ہوتی ہے، اور بلکہ بعض دفعہ ایک خاص ذائقہ ہوا میں کیمیکلز کا پھیل جاتا ہے، کیا اس سے روزہ باطل ہوگا؟ تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہوا چلی اور ہمیں اختیار نہیں تھا، تو اس صورت میں تو روزہ صحیح ہے، یعنی ہوا چلی اور وہ گاڑھا غبار آٹے کا یا کسی چیز کا ہمارے حلق تک پہنچ گیا اور ہمارا اختیار نہیں تھا اس وقت، تو ایسی صورت میں تو روزہ باطل نہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہوا چلی لیکن ہمارا اختیار تھا کہ اپنا منہ بند کر لیتے اور اس گاڑھے غبار کو داخل نہ ہونے دیتے۔ اب اگر جان بوجھ کے اس کام کو ہونے دیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ، اور یہ کھانے پینے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی فقط منہ تک ان چیزوں کو لے جائے تو اس میں بھی احتیاط ہے کہ اس کام کو نہ کرے، اور یہ احتیاط دو عنوان سے، جن میں سے ایک احتیاط اس عمل کی ہے اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حتیٰ مصنوعی سگریٹ ہاتھ میں رکھے اور اس طریقے سے پینے کا ایکشن دے، وہ کہ کسی قسم کا دھواں اندر نہیں جا رہا، یہ خود بھی ایک ماہ رمضان کی توہین ہے۔ اور کھانے پینے کے مسئلے میں بھی اس موضوع کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کوئی ربر بینڈ چبا رہا ہے، کھا نہیں رہا کچھ، ربر بینڈ چبا رہا ہے، تو ایسے فرض سے بھی کہا جائے گا کہ تم بے شک نہیں کھا رہے، لیکن تمہارا یہ منہ چلانا ماہ رمضان کی توہین ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ فرض کریں کہ ہم منہ چلا رہے ہیں اور اسی طرح سے سینکڑوں لوگ ایک اسلامی ملک میں روڈوں پر منہ چلا رہے ہوں، تو یہ ماہ رمضان کی توہین ہے، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ اس عنوان سے نہیں کہ یہ کھا رہے ہیں، بلکہ اس عنوان سے کہ یہ کھانے جیسا ایکشن کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی گھر میں یہ کام کر لے، ایک ربر بینڈ ایک تھوڑی دیر کے لیے منہ میں رکھی، کسی بچے کو ایسی مذاق میں کہہ دیا ہے، کسی سے مذاق میں کہہ دیا، تو حرج نہیں، لیکن اگر سیریسلی اس کام کو انجام دے جس سے ماہ رمضان کی توہین ہو رہی ہو تو اس سے بچنا ہوگا۔
یہی ہے سگریٹ کا موضوع اور یہی ہے کھانے پینے کا موضوع. اگر کوئی بھول کے اس کام کو انجام دے تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ کوئی کھا لے یا پی لے بھول کے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی ماہ رمضان میں گاڑا غبار یا دھواں اپنے حلق تک لے جا رہا ہے اور فوراً اسے یاد آیا کہ میں روزے سے ہوں تو جو کچھ وہ نکال سکتا ہے اور پاسبل ہے اس کو نکال دیں. اب اگر اس دوران پہلے وہ اندر لے جا چکا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چھٹی چیز کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا. اب یہ پورا سر پانی میں چاہے پورے بدن کے ساتھ ڈوبے یا یہ کہ ہم پورا اتنا حصہ پانی میں ڈال دیں اور یہ سب کا سب پانی میں ڈوب جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر آدھا سر ایک دفعہ ڈبوئیں اور آدھا سر ایک دفعہ ڈبوئیں یا یہ کہ سوئمنگ پول میں یہاں تک ہم پانی میں چلے جائیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر بھول کے چلے گئے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. یا یہ کہ ہمیں اتنی کمانڈ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سوئمنگ پول کی ڈیپتھ کتنی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم سیدھے جمپ لگائیں گے اگر سر کے بل جمپ لگائیں گے اس صورت میں تو روزہ باطل ہو جائے گا کیونکہ پورا سر پانی میں ڈوب گیا. لیکن اگر ہم نے اس طرح سے سیدھے جمپ لگائی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی اتنا ہے اور ہم نہیں ڈوبیں گے کہ جس طرح سے عام طور پر بچے ڈائیو لگاتے ہیں پاؤں کے بل. لیکن اتفاق سے وہ جگہ بہت زیادہ گہری تھی اور پانی میں چلے گئے تو کیونکہ اس کا یقین یہ تھا اور اس کی نیت بھی یہ نہیں تھی کہ میں سر پانی میں ڈبوؤں گا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ اچانک یہ شخص پانی میں ڈوب گیا. ڈوبنے سے مراد سر پانی میں ڈوب گیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے ہوں تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ تو یاد رکھیں شاور کے نیچے کھڑے ہونے کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سر پانی میں ڈبویا. بالٹی سے پانی سر پہ ڈالا جائے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ اس کو سر پانی میں ڈبونا نہیں کہا جاتا. کسی آبشار کے نیچے کھڑے ہو گئے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی سر پانی میں ڈبونا نہیں کہا جاتا. سب میرین کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ سمندر میں چلی گئی تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ تو اس چیز کو بھی سر پانی میں ڈبونا نہیں کہا جاتا. سر پانی میں ڈبونے کا کیا معنی ہے کہ ہم سوئمنگ پول میں یا کسی ٹب میں پورے جسم کو اندر لے جائیں یا یہ کہ اپنے سر کو اس کے اندر لے جائیں. فرض کریں ہم باہر ہیں اور اس طرح جھک کے اپنا سر یہاں تک سوئمنگ پول میں ڈال دیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہمارا روزہ باطل ہو گیا. اگر کوئی چلتے چلتے غلطی سے پانی میں گر گیا اور اس کا سر پانی میں ڈوب گیا اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہے. اگر بھولے سے اس نے سوئمنگ پول میں ڈائیو لگائی یا یہ کسی نہر میں یا دریا میں یا سمندر میں ڈائیو لگائی اور بعد میں یاد آیا تو جیسے ہی اسے یاد آئے تو اس کا نکلنا واجب ہے. اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ اب بچے ماہ رمضان میں سوئمنگ پول جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. آیا ڈائیو لگا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر کہا جائے گا ڈائیو اگر سر کے بل لگائی جا رہی ہے تو غلط ہے لیکن اگر ایسی کھڑے کھڑے لگائیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اتنے رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. آیا گھر کے ٹب میں ماہ رمضان میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ بالکل بیٹھا جا سکتا ہے. کسی بھی اعتبار سے روزہ باطل نہیں ہوگا. فقط باطل کب ہوگا؟ فرض کریں ہم پورے دن ٹب میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک پانی ہے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس طرح سے لیٹیں اور اپنے سر کو پانی کے نیچے کر لیں اس سے روزہ باطل ہو جائے. اگر کوئی شخص کسی کو بچانا چاہے, کوئی شخص ڈوب رہا تھا اور اس کو بچانا تھا, اب اگر اس نے بچانے کے لیے ڈائیو لگائی اور سر پانی میں چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اس کا کفارہ کچھ نہیں ہے. البتہ یہاں پر آغا سستانی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ یہ ایک اور روزہ رکھے اور اس روزے کو مکمل کرے, مستحب ہے. لیکن باقی اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ اس نے کام خود اپنے ارادے سے کیا ہے, کام ارادے سے کیا ہے لہذا اس کا روزہ باطل ہے. یہ رائے ہے دیگر مراجع کی. اب اگر کسی جگہ ہم گئے ہیں اور لوگ ہمیں زبردستی پکڑ کے سوئمنگ پول میں ڈال دیں اس سے بھی ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر وہاں جائیں گے تو وہ لوگ ہمیں ضرور پانی میں ڈالیں گے,
اب پھر اس مثال کو دیں کہ اگر یقین ہے کہ وہ ہمیں نہیں ڈالیں گے اور اتفاق سے پانی میں ڈال دیں، روزہ باطل نہیں ہوگا. ہمیں یقین ہے کہ یہ پانی میں ڈالیں گے اور ہم جان بوجھ کے وہاں جائیں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. ایسے ہی گئے تھے سوئمنگ پول دوست احباب کے ساتھ، اس دوران کسی نے زبردستی ڈال دیا تو ہم پر روکنا لازم ہے، اس کو بتائیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، مجھے پانی میں نہ ڈالو. پھر بھی اگر نہ سنیں اور پانی میں ڈال دیں اور ہمارا سر پانی میں ڈوب جائے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موضوع فقط پانی کا ہے یا اور دیگر لیکوڈ کا بھی ہے، جیسے کہ آب مضاف. تو آب مضاف میں اگر کوئی ڈائیو لگائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس میں بھی ڈائیو نہ لگائے. اگر کوئی شخص اپنا سر پانی میں ڈبوئے لیکن کچھ بال اس کے باہر ہوں، تو بال اگر باہر ہیں لیکن سر ڈوب چکا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب یہاں سوال کیا جائے کہ اگر کوئی غسل ارتماسی کرے. اب یہاں پر توجہ رہے کہ غسل دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ترتیبی ہے یعنی پانی ہم ڈالتے ہیں ترتیب سے، ایک ارتماسی ہے کہ ہم پانی میں چلے جاتے ہیں. اس کے احکام بیان تفصیل سے ہوں گے. اگر کوئی یہ جاننے کے بعد کہ میں روزے سے ہوں اور روزے میں سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہوتا ہے، جان بوجھ کر غسل ارتماسی کرے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور غسل بھی صحیح نہیں ہے. اکثر مراجی کی رائے یہ ہے. لیکن اگر یہ بھول گیا ہو اور غسل ارتماسی کرے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور اس کا غسل بھی صحیح ہوگا. اب یہاں پر ایک جانب توجہ دلا کے گفتگو ختم کریں کہ تقریباً تمام مراجع کے فتوے اس موضوع میں یہی ہیں. فقط آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی روزے کی حالت میں سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن یہ کام حرام ہے اور کراہت شدیدہ ہے. آغا سستانی یہ فرماتے ہیں، جو تقریباً ان کے قریب ان کی رائے ہے، کہ اس کام سے بچنا چاہیے اور قول مشہور یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن بعید نہیں کہ اس سے روزہ باطل نہ ہوتا ہو، گرچہ اس سے بچنا بہتر ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.